پہلے انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا روزہ رکھے 9 یا 11 کا نہ ملائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ 9 یا 11 کا روزہ ملا لیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ تم 10 کا روزہ رکھو، کیونکہ یہود بھی رکھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ اسی دن فرعون اور آپ کا لشکر بھی ان کی گرفت سے محفوظ ہوا تھا، وہ غرق ہو گئے تھے، تو آپ نے بطور شکرانہ روزہ رکھا تھا، اس لیے نبی کریم نے 10 کے روزے کا حکم فرمایا۔ صحابہ نے یہی عرض کیا تھا، رسول اللہ اگر ہم صرف 10 کا روزہ رکھیں گے تو یہود کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اور وہ طعنے دیا کرتے تھے کہ تم ہماری مشابہت اختیار کرتے ہو، حالانکہ کہتے ہو کہ نئی نبی نئی شریعت آئی ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک روزہ پہلے کا یا بعد کا ملا لو۔ تو یہ صرف ملانا مستحب ہے، اگر کوئی نہیں ملائے گا زیادہ سے زیادہ، جیسے میں نے کہا، مکروہ تنزیہی ہے، اور مکروہ تنزیہی فعل کا کرنا شریعت کو ناپسند تو ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ نہ کرنے والا یا اس کا کرنے والا، جیسے مکروہ تنزیہی کا اصل میں جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے سنت غیر موقدہ۔ اگر کوئی غیر موقدہ نہ کرے یا مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کر لے تو گناہ گار نہیں ہے، شریعت نے ناپسند کیا ہے، تو اس لیے اگر کوئی نہ رکھ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ محنت سے پیسہ کما کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کرنے والا غیر مسلم اس مسلمان اور مفتی سے بہت بہتر ہے جس نے دین ہی کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ اور پھر ایسے مسلمان اور مفتیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایسے تمام افراد جہنم کے لیے تیار رہیں۔ اچھا، جن صاحب نے بھیجا تھا ان کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں تھا، لیکن جیسے کہ میں اکثر دائرہ ادب میں رہ کر لیکن صرف تنبیہ کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے بعض افراد کے لیے کہتا ہوں، کیونکہ باہر کے تمام افراد ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے دین پہ چلنے والے صاحب تقویٰ ہیں، ہدایت قبول کرتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جو وہاں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم 7ویں آسمان پر پہنچ چکے ہیں، اور اب ہم دنیا کے ساتھ ساتھ، سیاست کے ساتھ ساتھ دینی معاملات میں بھی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق فیصلے کرنے کے مجاز ہو چکے ہیں۔ وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے غیر مسلم کے جو رزق کما رہا بھی بچوں کے لیے، اس کو مسلمانوں اور مفتیان کرام سے افضل قرار دے دیا۔ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ ان اوصاف کی وجہ سے کوئی بھی مسلمانوں سے افضل نہیں ہو سکتا۔ کافر جو تھے وہ جو زمانہ جاہلیت میں حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، کعبۃ اللہ اور مسجد کی صفائی کرتے تھے، لیکن آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں اللہ نے ان کی کیسی کیسی مذمتیں فرمائی ہیں، کیونکہ کفر ایک ایسی گندگی ہے جو انسان کی تمام اچھائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اچھائیوں کی وجہ سے اس کو ایمان دے دے، اگر نہیں مل گیا بہت اچھی بات، نہیں ملا اور اسی حالت میں مر گیا تو ان کے بارے میں قرآن پاک میں ضرور ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ باقی مسلمان یا مفتیان کرام، علماء کرام، اگر بعض چیزوں کے اندر جس کو آپ دین سے متعلق کہتے ہیں خدمت سر انجام دے کر اس کی سیلری لیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو بیچ رہے ہیں یا اس کی وجہ سے ان کو ثواب ہی نہیں ملے گا یا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھ دی ہے۔ جب آپ ہجرت فرما کر آ گئے تھے تو پھر جو کفار سے اگر لڑے بغیر کوئی مال ان کا حاصل ہو جاتا، جیسے مسلمان گئے اور ڈر کے بھاگ گئے، اس کو مال فے کہتے ہیں، یہ پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، اور اگر جنگ ہو جاتی اور پھر جو مال آتا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس میں سے 5واں حصہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، اور اسی سے آپ کا اور آپ کے تمام گھر والوں کا گزارا تھا۔ تو کیا یہ جو شخص ہے جو فتویٰ دے رہا ہے، جو اہل بھی نہیں ہے، کیا یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ کار نبوت کے بدلے میں معاذ اللہ یہ لے لیا تو اس وجہ سے ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ یہ مقرر کرنے والی ذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ایسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو بازار میں نظر آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر یہاں نہیں ہوں گا تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ آپ نے عرض کی اگر آپ یہاں ہوں گے تو کار خلافت کیسے چلے گا؟ لہٰذا ایک روایت کے مطابق پھر صحابہ کرام نے متفق علیہ یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ آپ تمام خلافت کے کام بالکل بے فکر ہو کر اور یکسوئی کے ساتھ کر سکیں، اور آپ کو ماہانہ وہ ملتا تھا۔ اب اس سے پوچھیں کہ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کا یہ فتویٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہوگا؟ میں اور بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں لیکن ٹائم کم ہے، لہذا ایسے شخص کا یہ کہنا کہ یہ
جو ذریعہ معاش جیسے امام صاحب ہیں، اگر امام صاحب بازار میں جا کر کاروبار کریں گے اور وہ تو کوئی نمازیں کون آپ پڑھائیں گے آ کر نمازیں؟ آپ ہیں نہیں، اور امام کو آپ نے کہہ کے ہٹا دیا، اب کون نماز پڑھائے گا؟ عید بھی گئی، جمعے میں پرابلم، پھر عام نمازوں کے اندر یہ اصل میں اس طرح بیٹھ بیٹھ کے باتیں کرنے والا جو ہوتا ہے وہ شاید کسی محفل کے اندر اپنے ہم خیال لوگوں میں تو تھوڑی اپنی ہائپ بنا لے گا اور لوگ واہ واہ کر دیں گے، لیکن میدان معاشر میں ذلت و رسوائی ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ جرأت حد کفر تک پہنچ گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جہاں فقہاء نے اجازت مرحمت فرمائی وہاں پر انسان دینی کام کی نیت سے نہیں، اپنے وقت دینے کی نیت سے بالکل پیسہ لے سکتا ہے، جیسے علماء جو واعظ کرتے ہیں، اصلاحی بیانات کرتے ہیں، وہ اس طرح امام ہے، مؤذن ہے، بچوں کو قرآن پڑھانے والے، اسی طرح دارالعلوموں کے اندر دین پڑھانے والے علماء، ان سب کے لیے یہ شرعاً جائز ہے، اور ان کا یہ جو کہنا ہے بالکل حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ قربانی کے گوشت سے امام حسین کی نیاز اور اپنے ابا کی برسی کا کھانا بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں، جب آپ قربانی کرتے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے منت مانی تھی پھر تو صدقہ کرنا ہوگا، ویسے جو عام قربانی ہوتی ہے آپ کی، اس میں مستحب ہے کہ 3 حصے کر لیں، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا، ایک اپنا، اور اگر نہ کریں سارے رکھ لیں تو بہرحال آپ اس گوشت کے خود مالک ہیں، اور جب آپ مالک ہیں تو اس سے آپ نیاز بھی دے سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی بزرگ کی ہو، بشمول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور والد صاحب کی برسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا تھا اور پڑھتے ہوئے اس نے توڑ دی نفل نماز، تو سنا یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ اگر اس کی آپ قضا ادا کریں گے تو کھڑے ہو کر کرنی ہوگی، بیٹھ کر نہیں۔ جی دیکھیں، پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ ایسا کیوں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اب اگر میں نفل کی نیت سے میں نے شروع کیا اور میں اس کو توڑ دوں تو یہ قرآن کی آیت کا ایک طرح سے خلاف کرنا لازم آیا کہ میں نے اپنے عمل کو باطل کر دیا، توڑ دیا۔ اس لیے علماء نے پھر یہ نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے قصداً اور توڑ دیتا ہے تو اسے اس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی، کیونکہ اس آیت سے نتیجہ نکلا کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ باطل نہ کرنے کا مطلب انہیں پورا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نفل نماز کی نیت باندھتے ہیں تو ہے تو یہ نفل نماز، لیکن اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ تو کسی نے اس کے اعتبار سے یہ کہا ہوگا کہ آپ جب اس کی قضا کریں تو کھڑے ہو کر کریں، کیونکہ یہ واجب تھی، اس کی قضا واجب تھی آپ کے اوپر، آپ گویا کہ واجب ادا کر رہے ہیں، اس لیے کھڑے ہو کر کریں۔ تو یہ قول یہ بھی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کی تکمیل واجب ہے، اصل میں اس کی شرعی حیثیت تو نفل کی ہے، اور نفل کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال دونوں قول ہیں، لیکن اگر یہ مفتی صاحب نے کہا ہے تو آپ ان کی بالکل رائے کا احترام کریں اور اس کے مطابق کھڑے ہو کر قضا ادا کی جائے۔ یہ بہن فرماتی ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت ہم کروا رہے ہیں، اور لیکن ساتھ ساتھ کچھ بالوں کو کہتے ہیں یہ حسنین کریمین کے بال ہیں، یہ غوث پاک کے بال ہیں، تو ان پر ہمیں شک و شبہ پڑتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل آپ کا شک و شبہ بجا ہے، بالکل بجا ہے۔ منہ مبارک کے بارے میں تو ہم دائرۂ ادب میں رہ کر خاموش رہتے ہیں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں جب آپ نے حلق کروایا تو ان بالوں کو باقاعدہ تقسیم کرنے کا حکم دیا، اور وہ صحابہ تک پہنچے، اور ان کے ذریعے صحابہ جہاں جہاں ملکوں میں گئے، کنٹریز میں گئے، شہروں کے اندر گئے، وہ بال بھی ساتھ ساتھ گئے منہ مبارک۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک بال کو گچھا بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ان میں نشو و نما ہوتی ہے، اور پھر لوگ ان میں سے بھی تبرک تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس میں بھی اگرچہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی منہ مبارک ہے کہ نہیں، کیونکہ بعض اوقات تو صرف ایک ہوتا ہے، اس میں شاخیں بھی نہیں ہوتی اس کے بارے میں، لیکن ہم حسن ظن قائم کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کا حکم دیا تھا، انہی میں سے کوئی حصہ ہوگا۔ لیکن حسنین کریمین کے بال، اچھا بعض کہتے ہیں بی بی فاطمہ کے بال، اس طرح غوث پاک کے بال، انہوں نے کہاں تقسیم کیے تھے، آپ کو کہاں سے مل گئے؟ یہ مطلب ان چیزوں کو میری رائے یہ ہے، کوئی میری رائے سے اتفاق نہ کرے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس کا بالکل حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسی طرح کہ ہم نے حسن ظن قائم کر کے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر کے ان کے کمانے کے ہم نے راستے کھول دیے ہیں۔ بہت سے لوگ منہ مبارک نہیں، یہ کہیں گے بی بی فاطمہ کی چادر کا تار کی زیارت کروائیں گے ہم، اور اسی طرح بی بی فاطمہ کے بال کی زیارت۔ اب لوگ آئیں گے، آتے جاتے ہیں، پیسہ رکھتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، دیکھا پیسہ رکھتے جاتے ہیں، اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے، جھوٹ بول بول کر اور غلط بیانی کر کر کے یہ کر رہے ہیں۔
اگر کوئی سچ کہہ رہا ہو تو پہلے اس کو ثبوت فراہم کرو، اس سے کہیں بھی ثبوت دو اس کا، آپ بالکل اس کا حق رکھتے ہیں اور اس پہ اس کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی ثبوت نہیں ہے، خالی جی ہمارے بڑوں نے دیا تھا یہ، تو بہرحال اس طرح کے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ دیکھا دیکھی دوسرا پھر اس طرح کی کرپشن کرتا ہے اور لوگوں کی جیبیں خالی کرواتا ہے اور جھوٹ، مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور لوگ بھی بیچارے نادانستہ طور پہ جا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے غوث پاک کے بال کی زیارت کی، حالانکہ آپ کا منہ مبارک ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ۔ تو اس لیے ان سلسلوں کو بند ہونا چاہیے۔